اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان جو باہر پشاور سے بھی آئے ہیں، میرے بھائی اعجاز صاحب سابقہ یونین کونسل کے ناظم، پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں ذرا لیٹ ہو گیا، آنا تھا حجرے میں کچھ لوگ آ گئے مہمان، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل معاملہ ہے ہمارا، تو گھر مہمان آ جائے تو ان کو چھوڑ کے بھی آنا مناسب نہیں ہے۔ میں وحید صاحب کو وحید کیسر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اقصی کی ایسوسیشن کے ان اپوزڈ یہ صدر منتخب ہوئے ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہمارے ڈی او اشرف صاحب ماشاءاللہ ہری پور میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کی بھی ٹرانسفر ہم نے کوئی دیکھ داکھ کے کی کہ میری خواہش تھی ہری پور میں ہمیں اگزامپل سیٹ کرنے چاہیے، تو وہ ہم نے پتہ کروایا کہ کون سا آفیسر بہتر ہے ہمارے ہری پور کے بچوں کے لیے جو بہتری لا سکتا ہے اور ہمارے ٹیچرز کے ویلفیئر کا خیال رکھ سکتا ہے، تو اسی بنیاد پہ فیصلہ کر کے ہم نے اشرف صاحب کو لایا، تو ماشاءاللہ 2 مہینے شاید ان کے ہو گئے ہیں ادھر، اور مجھے بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ افسر مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو فیلڈ میں ہوں، سکولز میں جائے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کرے، بچوں کے ساتھ ان کی تکالیف سمجھے، پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرے، تو ماشاءاللہ ویل ڈن اشرف صاحب، آپ بڑا اچھا ادھر کام کر رہے ہیں۔ ظہیر بابر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، حاجی ذوالفقار صاحب، چودھری نذیر صاحب، جاوید اختر صاحب، ڈاکٹر الطاف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں اقصی ایسوسیشن کے، حضرت شاہ جہان داؤد زئی صاحب جنرل سیکرٹری اقصی کے پی کے، تمام کا میں مشکور ہوں، آج ادھر ٹائم نکال کے ادھر سارے آئے ہیں۔ ادھر کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، میں کوئی نوٹس بھی لیتا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ان باتوں کا میں کچھ اس کو ایلیبریٹ بھی کروں اور کو تھوڑی سی وضاحت بھی کروں۔ یہ ادھر ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا، یہ ایک بڑا محکمہ ہے اور ہر حکومت کا، خاص کر ہماری پاکستان تحریک انصاف کا، یہ پریورٹی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ اس میں 2,45,000 لوگ ایٹ ڈفرینٹ لیولز کام کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا HR بھی ہے۔ موجودہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے، اس میں آگے آپ کو بتاؤں گا ہم کیا تبدیلیاں سوچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آئیں گی، ایک دم نہیں آ سکتے۔ ریفارمز آپ نے خود دیکھے ہیں، ہمارے کافی آئے ہیں۔ ای ٹرانسفر پالیسی کا میں ادھر ذکر کروں، یہ ڈاکٹر الطاف صاحب خود ای ٹرانسفر کے تھرو ابھی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، یہ صدر صاحب وحید صاحب ہمارے ہیں، ان کی بھی ای ٹرانسفر پہ ہوئی ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ آپ کا ایک بڑا معذب پیشہ ہے کہ ٹیچر حضرات کسی کے ڈیرے پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اپنی قابلیت، اپنے میرٹ کی بنیاد پہ آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے آپ۔ تو ماشاءاللہ اسی ہم ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے کچھ ماڈیولز لانچ کر دیے ہیں، کچھ 2-2.5-3 مہینے پہلے ایک پہلا فیز آیا ہے، ابھی دوسرا 1 اپریل کو آیا ہے۔ اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، انٹرا ہے، انٹر ہے، پروونشل ہے، مینیجیریل ہے اور منسٹریل بھی ہے، تو اس طرف ہم جا رہے ہیں، اور ماڈیولز ہم ایڈ کریں گے، وہ ضروری ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ کل کو آپ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کر سکیں۔ وہ دوسری بات ہے، اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی اس کے لیے ہم الگ کچھ ماڈیولز لائیں گے، اگر کسی کو ریموو کرنا پڑا تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، ریموو بھی کریں گے اگر کام میں کوتاہی ہوئی تو۔ دیکھیں اولین ہماری سب کی ٹیچر حضرات، می ایز اے منسٹر، ہماری ساری ٹیم، میرے سیکرٹری، ڈائریکٹریٹ، سیکریٹریٹ، الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے بچوں کی اوور آل لرننگ پروسیس کو ہم بہتر کریں، اور اس میں ایز اے ٹیم مجھے ایز اے منسٹر، آپ ٹیچر حضرات کو ٹیم کا ممبر بننا پڑے گا، سیکرٹری صاحبان، ڈائریکٹریٹ، سب کو۔ تو اسی ڈگر پہ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، بہتری نظر آئے گی۔ ریگولرائزیشن آف ٹیچرز، ابھی ادھر کچھ سکولز ہیں، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے 40 کے پیچھے غالباً 1 ٹیچر ہے، ڈی صاحب بہتر اس کو تفصیل بھی بتا سکتے ہیں آپ کو۔ تو کچھ سکولز ہیں ادھر 10-10 12-12 ٹیچرز ایکسٹرا بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کچھ ہارڈ ایریاز ہیں ادھر ٹیچر ہے ہی نہیں ہے کوئی. یہ بے انصافی ہے یا نہیں ہے؟ جس بیچارے کی کوئی سفارش نہیں تھی سابقہ دور میں، وہ رول رہا ہے 10 سال سے پہاڑوں میں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں نے ایک محکمے کو کہا کہ ایک تھوڑا سا ایکسرسائز کریں کہ بتائیں کہ فرض کرو ہم گورنمنٹ کا تو ٹینیور غالباً ٹیچرز کے لیے 2 سال ہے 3 سال ہے، ہارڈ ایریا 3 سیٹل 2. تو میں نے کہا چلیں 2 اور 3 بھی چھوڑتے ہیں، 5 سال کا ایک بینچ مارک بناتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ریگولائزیشن ہم کریں جو ٹرانسپیرنٹ اور ایک فیئرنس کا تقاضا ہے ہمارا، تو کتنے ٹیچرز آگے پیچھے ہوں گے. تو مجھے بتایا گیا 80,000. تو پھر میں نے کہا مجھے تو یہ صوبہ چھوڑ کے کسی اور صوبے میں جانا پڑے گا. تو بہرحال ہم ایک نیا ماڈیول لا رہے ہیں جس میں ہیڈ ٹیچرز، جس کو آپ کچھ اسکولوں میں پرنسپل بھی کہتے ہو، اینڈ وائس پرنسپلس، پرفارمنس بیسڈ ہم کریں گے، جس میں ٹینیور بھی ہوگا، پرفارمنس بھی ہوگی. جن اسکولوں میں نتائج اچھے آتے رہے ہیں ان کو ہم پریفرنس دیں گے، سپورٹ کریں گے. اور کچھ اسکولوں میں جدھر ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں اور رزلٹس بھی اچھے نہیں آ رہے تو ان کو ہم تبدیل کریں گے. تو یہ اس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں. آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کوئی مینول ٹرانسفر آپ لوگوں کی نہ ہو، سب کچھ آن لائن ہو، سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو اور میرٹ بیسڈ ہو، جس میں آپ کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ. ادھر وحید صاحب نے بھی سپاس نامہ پیش کیا ہے، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کافی سارے مقررین نے ادھر کی ہیں، ان کو میں تھوڑا سا ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ آؤٹ سورس اسکول سے بھائیو آپ کو کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. ہم کوئی ادھر ٹیچرز کی پوسٹیں ختم نہیں کر رہے. میرا اپنا حلقہ ہے خانپور PK-47، 25-30 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، سالوں سال سے بند پڑے ہوئے ہیں، انرولمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے ٹیچر حضرات کی. وہ ٹیچر اسکولس ہمارے بنے غلط لوکیشنز میں. جو پرانا نظام تھا کوئی زمین دے دے اس کو اسکول دے دیتے تھے، نہ دیکھتے تھے کہ فیڈنگ ایریا اس کے ساتھ کوئی آبادی ہے، بچے ہیں یا نہیں ہے، کوئی اس اسکول کا رستہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ اسکولس ہیں، ابھی گورنمنٹ کا ایک خرچہ ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں، اسکول بند پڑے ہیں اور اسکولس کو تو ہم نے چلانا تو ہے. تو اس میں ہم یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ٹیچرز ڈسٹرب نہیں ہوں گے، ٹیچرز کی ویسے بھی کوئی شارٹیجز بھی ہیں تو دوسری جگہ ٹیچر ایڈجسٹ ہو جائے گا. کلاس 4 اپنی جگہ پہ کام کریں گے. گورنمنٹ ادروائز بھی ان کو جس طرح ہم یہ کیپیٹیشن اور باقی مراد دے رہے ہیں پر روم، وہ بھی ان کو ملیں گے. تو گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے یہ نہیں ہے گورنمنٹ اسکول ہم بند کر کے سارا آؤٹ سورس. جو ان وائبل سائٹس ہیں، جو نہیں چل رہی یا بند ہیں یا بڑی کمزور ہیں، انرولمنٹ بہت کم ہے، وہ ہم آؤٹ سورس ہم نے کیے ہیں. کچھ ونٹر زون میں کیے ہیں 270 غالباً، ابھی آگے سمر زون والے بھی آ جائیں گے. اس میں گورنمنٹ کو پر چائلڈ 1600 روپیہ پڑ رہا ہے. ادروائز اگر آپ اس طرح دیکھیں تو میرا خیال ہے 10,000 روپے ایک بچے کا خرچہ آ رہا ہے. تو گورنمنٹ نے اپنے جیب کو بھی دیکھنا ہے. یہ کوئی وہ دریا نہیں بہ رہا جس میں سے جو چاہے بوکی نکالے اور کام اسی طرح چلتا رہے گا. ہر چیز فائنینشیلس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، وائبلٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اسی انشاءاللہ اس پہ آؤٹ سورس ہوں گے. آپ کے کسی کیڈر، کسی جاب، کوئی ٹرنیور، پروموشن پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. اور آؤٹ سورس ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے کہ ہم بیچ رہے ہیں کوئی اسکول. وہ اسکولز گورنمنٹ کی پراپرٹی رہیں گے. مختلف آؤٹ سورسنگ کے تھرو پروکیورمنٹ پارٹیز آئیں گی، وہ چلائیں گی ان کو، ان کی پرفارمنس پوری نوٹ کی جائے گی. ہمارا ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، وہ سارا لک آفٹر کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو. تو اگر جدھر ان کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ان سے واپس لے لیا جائے گا. پراپرٹی ہمیشہ گورنمنٹ کی رہے گی. بچوں کے لیے وہ 101% جس طرح سرکاری اسکولوں میں کوئی چارج نہیں ہوتا، کوئی فی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو لہٰذا میں چاہ رہا تھا یہ آؤٹ سورس اسکولس کا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. اپ گریڈیشن کا ادھر بات ہوئی، وحید صاحب نے بھی کی، چودھری نذیر صاحب نے، تمام مقررین نے. اس کا میں انشاءاللہ اس میں ایک میٹنگ بلواتا ہوں. کابینہ نے
جو 2022 میں فیصلہ کیا ہے اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کا فائنینشیل امپیکٹ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ میرا وعدہ ہے, اپ گریڈیشن اگر آپ کا یہ حق بنتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دلوا کے رہوں گا انشاءاللہ. ہری پور ماشاءاللہ مجھے پشاور میں ادھر مختلف ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, سی ایم صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, ادروائز بھی ہوتی ہیں, محکمے کی بھی ہوتی ہیں. تو اس میں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے آپ ٹیچر حضرات پہ بھی کہ ہری پور اللہ کے فضل سے اکیڈیمکلی اور انفراسٹرکچر وائز نمبر 1 پہ پورے صوبے میں جا رہے ہیں. ڈی او صاحب نے ادھر جو بات کی ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جس کو SLOs آپ کہتے ہیں, اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو میں نے ان کو ادھر ہدایت کی ہے کہ آپ سیشنز ٹریننگز ہمارے ٹیچرز کی کرو. جب ٹیچر ٹریننگز ہوں گی, اور یہ ضروری نہیں ہے یہ لمبا ادھر جلسہ کرنا ہے ٹیچرز کا, اور بہت بڑے سیشن آن لائن آج کل ہے, مصرف بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہم کیا کچھ نیا کرنے والے. تو اس میں ٹیچر ٹریننگز کا کریں, SLOs کا کریں, ٹیچر یہ کنسیپشل جو ہے کانسیپٹ بیس اسٹڈیز کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ, جس میں آگے ایگزامینیشن میں جو آج کل معاملات بنے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس میں آپ سے گزارش ہے آپ سب ٹیچرز نے تعاون کرنا ہے اور اپنے اپنے اسکول میں جس طرح آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. ادھر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا محکمہ ہے بہت بڑا ہمارا, ابھی مختلف اضلاع ہیں ہمارے, ادھر ڈی او میل اینڈ فیمیل بیٹھے ہیں, ایک ڈائریکٹریٹ ہے ہمارا اور ایک سیکریٹریٹ, منسٹر ایک ہی ہے فی الحال, ہوتا ہی ایک ہے. تو اس محکمے کی اس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں, سی ایم صاحب سے بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے, ہم اس کو ریسٹرکچر کریں گے آپ کی آسانی کے لیے, بچوں کی بہتر پرفارمنس کے لیے, ان کی لرننگ پروسیسز کو آسان کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, جلد آپ کو انفارمیشن بھی آئے گی, مشاورت بھی کریں گے اپنے ایسوسیشن, ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, باقی اپنے جو ہمارے ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ہم کریں گے. ہم ریجنل ڈائریکٹریٹس کی طرف جائیں گے, ایک ڈائریکٹر پشاور, ہر ریجن میں ایک ڈائریکٹریٹ, اور ان ریجنل ڈائریکٹریٹس کو ہم اختیارات شفٹ کریں گے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بنا دیا نام کا ریجنل ڈائریکٹر صاحب بیٹھ کے ادھر, تو اختیارات بھی ہم شفٹ کریں گے. مقصد یہ ہے کہ جو ریجنل لیول کے مسائل ہیں وہ ریجنل لیول پہ حل ہونے چاہیے. آپ ٹیچر حضرات کو پشاور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ کے معاملات ادھر ہی ایٹ یور اون ڈور اسٹیپ حل ہو جائیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں اور کافی ساری بھی تجاویز آ رہی ہیں, ادھر میں ڈسکس نہیں کرتا, میں نے کہہ دیا تو وہ پھر ایک نیا ہو جائے گا کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس میں بہتری آئے گی آپ لوگوں کے لیے, حضرات کے لیے, خواتین ہماری ٹیچرز اور میل ٹیچرز کے لیے بہت بہتری آئے گی. بورڈ آف ایگزامینیشن کی ڈاکٹر الطاف صاحب نے ادھر بات کی. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارا اگر ایگزامینیشن سسٹم بالکل ٹرانسپیرنٹ اور فل پروف ہو جائے, پورا ہمارا ایجوکیشن نظام بہتر ہو جائے گا. جب بچوں کو پتہ چلے گا, والدین کو پتہ چلے گا کہ بچہ جب تک محنت نہیں کرے گا تو ایگزام پاس نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ جو چیٹنگ اور نقل مافیا اور ایک تماشا لگا رہا ہے وہ بند نہیں ہوں گے تو یہ پروسیس ہمارا بہتر نہیں ہو سکتا. اور ایک دفعہ ایگزامینیشن ہمارا پروسیس بہتر ہو گیا تو اوور آل لرننگ, بچوں کی محنت شروع ہو جائے گی, تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سارے. اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. ریفارم کمیٹی اس میں بھی ایک ٹاسک فورس بن گئی ہے اور اس میں بھی ہم جلد آپ کو کچھ بہتری نظر آئے گی. کلسٹر سسٹم کی طرف بات کی گئی ہے. اس میں کچھ ٹیچر حضرات کے تحفظات بھی تھے. جو انویجیلیٹرز ہم نے اوپن مارکیٹ سے فریش گریجویٹس رکھے, تو ہمارا یہ میٹرک اور 9th اور میٹرک کا جو ایگزام ہے بڑا اچھا ہمیں ایک تجربہ ہوا ہے. میں میرے خیال ہے تاریخ میں پہلا منسٹر ہوں جا کے ایگزامینیشن سینٹر جس نے وزٹ کیے ہیں, پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ تو اس میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مجھے ہوئی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو وہ دیکھے ہیں ہم نے. تو کلسٹر سسٹم ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے. کچھ جگہ معاملات ہوئے ہیں اس پہ ہم سخت
इंशाल्लाह उसमें कोई नरमी नहीं होगी, ज़ीरो टॉलरेंस होगी नकल पे। जो हमारे इन्विजिलेटर सुपरिटेंडेंट स्टाफ इन्वॉल्व होगा उनको इंशाल्लाह फॉर लाइफ हम बैन करेंगे, आइंदा वो किसी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं बैठ सकेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आप सबसे। दूसरा, जो बच्चे अनफेयर मीन्स में आएंगे उनको हम मैक्सिमम पिनलाइज करेंगे, जिसमें 3 साल किसी बोर्ड में बैठने की उन पे पाबंदी लगेगी इंशाल्लाह हम वो करेंगे। हमें डिस्करेज करना है, एग्जाम्पल सेट करने हैं, मिसालें बनानी हैं कि ये बीमारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और जो हमारे स्टाफ है उनको भी मैं यही आपसे है, जो जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कोशिश करें अपनी ड्यूटीज़ ईमानदारी से सारे अंजाम दें। इसमें आप सिर्फ एक दिन नहीं गुजार रहे हो किसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, आप ये एक कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हो जिसमें ओवरऑल एक बेहतरी आएगी हमारी तालीम में, बच्चों के मुस्तक़बिल में, और सूबा हमारा इंशाल्लाह तरक्की करेगा, बच्चे तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तो पूरा सूबा अपलिफ्ट होगी, पूरी सोसाइटी। क्लस्टर सिस्टम है, क्लस्टर सिस्टम में अच्छा जा रहा है, पर कुछ एरिया से हमें शिकायत भी आई हैं। वो है कि क्लस्टर सिस्टम्स दूर हैं कुछ इलाकों में, और वालिदैन को उसका एक फ़ाइनेंशियल, हमारा कभी भी ये इरादा नहीं था कि बच्चों पे या वालिदैन पे किसी किस्म का फ़ाइनेंशियल लोड पड़े, तो उस पर इंशाल्लाह आप इंटर के एग्ज़ाम से पहले देखेंगे, इसमें और क्लस्टर सिस्टम में आपको बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आएगी। सेमेस्टर सिस्टम की इधर बात हुई है, मैं डॉक्टर साहब से भी कह रहा था, वो वाकई टाइमिंग का मेरे इल्म में है, और लोगों ने भी हमें अप्रोच किया, बताया है कि ये प्राइवेट स्कूल्स का 1 मार्च से एडमिशन्स होती हैं, हमारी पब्लिक स्कूल 1 सितंबर, इनरोलमेंट हम कुछ शायद लूज़ कर लें। तो इसमें मैंने जिस तरह जिक्र किया है, देखें जब आप कोई नई रिफॉर्म्स लाते हैं, कोई नई इस्लाहात लाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, ये कर दिया तो अभी हिलना नहीं है। जिधर कोई गलती होगी उसको करेक्ट करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, ये जहन में रखें, वो कमज़ोरी होती है। इसको चलाएंगे, इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे कि जो हमारे या ई ट्रांसफ़र पॉलिसी या सेमेस्टर सिस्टम या क्लस्टर सिस्टम, जिधर जिधर जो कोई ज़रूरत हुई तरमीम लाने की हम लाएंगे, ताकि सिस्टम बेहतरी की तरफ चल जा सके। इधर प्राइवेट स्कूल्स पे भी है, मैं समझता हूँ इनका मैं बात जिक्र करना चाहता हूँ, हालांकि आप सारे गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल्स एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। ये जो गैप है, जो पब्लिक स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स फिल नहीं कर सकते, उधर हमारे प्राइवेट स्कूल्स आते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उसमें भी हम बड़ा वर्किंग कर रहे हैं। एक पहली दफ़ा तारीख़ में सूबे की एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिकॉज वो करते हैं पोलियो के सारा एक्सरसाइज करवाते हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट्स का इंशाल्लाह अगली का महीना में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मिनिस्टर्स सीएम साहब भी होंगे, हम साइन करेंगे, और पूरे KPK में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की हम तादाद और पूरी मुकम्मल इंशाल्लाह सर्वे करेंगे 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह। तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कितने बच्चे स्कूल में हैं, कितने बाहर हैं। ये तो एक स्टेप हो गया। उसके साथ एनरोलमेंट आपकी मुहिम जारी है, इधर चल रही है, कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल DOs भी कर रहे हैं, टीचर हजरात, प्रिंसिपल साहिबान भी कर रहे हैं। काजी साहब, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं ले सका, प्रिंसिपल साहब इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। पर इस एनरोलमेंट मुहिम में हमने जान डालनी है, कोई बेजान सा काम हुआ है, आवाज़ नहीं आती ज़्यादा। DO साहब, इसको तेज़ करना पड़ेगा। और एनरोलमेंट स्कीम में भी मेरा आपसे गुजारिश है, टीचर हजरात, प्रिंसिपल हजरात सारे बैठे हैं, लोकल अपने नुमाइंदों को इन्वॉल्व करें। हमारा लोकल गवर्नमेंट का बड़ा प्यारा सिस्टम है, बेशक वो मेंबर्स नहीं रहे, मगर अपने अपने इलाकों के बासर लोग हैं, उनसे सपोर्ट लें। वो अपने डेरों पे बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं, वालिदैन को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने हर तकरीर, हर पब्लिक लोग हैं, हर जगह जाते हैं, उधर एनरोलमेंट पे। एजाज साहब, आप लोगों को भी बात करनी चाहिए। आप DO साहब, आप किसी दिन दावत दें, सारे हमारे जो इलेक्टेड मेंबरान, बेशक अभी टर्म ख़त्म हो गया है, रहे तो हैं, उनकी सपोर्ट हासिल करें। तो इस ड्राइव को हमने कामयाब ड्राइव बनाना है। मेरे पास जब ये
آیا پورے ایسٹیمیٹس آئے کہ نئے ٹارگیٹس کیا ہیں، تو اس میں تھا بچوں کے 6 لاکھ اور بچیوں کے 3 لاکھ. تو میں نے کہا بچیوں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو سوسائٹی وہ ڈیولپ کرتی ہے جدھر جینڈر ایکویلٹی ہوتی ہے. تو میں نے ان کو ٹارگیٹ دیا، جتنے بچوں کا ٹارگیٹ ہے اتنا ہی بچیوں کا ٹارگیٹ رکھے، پر اسی پہ انشاءاللہ ہماری ورکنگ ہو رہی ہے اور ایک بہتر نتائج انشاءاللہ سامنے نظر آئیں گے. نئے چیزوں میں کچھ چیزیں میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہاں آگے کیا کرنے والے ہیں. ایک ہماری ایک اسپیشل کمیٹی بن رہی ہے جو کام کر رہی ہے تعلیم کارڈ پہ. ہر بچے کو ایک تعلیم کارڈ دیا جائے گا، جس طرح آپ کا صحت کارڈ ہے اس طرح ایک تعلیم کارڈ ہو. اس تعلیم کارڈ پہ ایک تو بچوں کی آئی ڈی آ جائے گی، اسٹوڈنٹ آئی ڈی. دوسرا جس طرح ادھر اسکول بیگ سے ڈی او صاحب نے بات کی ہے، اور وظیفے ہمارے چل رہے ہیں، کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں جو کیش اماؤنٹس ڈی او آفیسز آتے ہیں اور آگے پھر وہ سروسز ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ ہم تعلیم کارڈ پہ لائیں گے. میں تو خیر اس ذہن کا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ بک سے کتابیں لی جاتی ہیں وہ بھی بند کی جائیں. ٹیکسٹ بک کا کام ہے بک ڈیولپمنٹ. کارڈ ہو، بچہ مارکیٹ چاہے، آگے میکینزم بینک آف خیبر سے وہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، دکانوں پہ ان کے وہ کارڈز پڑے ہیں، وہ کارڈ سوائپ کرے گا، ادھر سے کتاب بھی لے، بیگ بھی لے. اور ایک کیش لیس رجیم ہم لے آئے ہیں اس کے اندر، تو اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں. گورنمنٹ تو اپنے جیب سے پیسے دے رہی ہے، سرکاری بچوں کے لیے تو تعلیم مفت ہے ہماری، مگر گورنمنٹ کو ان چیزوں میں نقصان ہو رہا ہے اور کنٹرول نہیں آ رہا. تو اس چیزوں سے تعلیم کارڈ سے انشاءاللہ کنٹرول آئے گا. اور میری گزارش انشاءاللہ ہوئی ہے سی ایم صاحب سے بھی کہ تعلیم کارڈ کے لیے ایک کچھ بڑا اماؤنٹ آپ مختص کریں کہ جو مستحق بچے ہیں ان کو ہم یہ کارڈ مہیا کیا جائے، اور وہ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ یا اساس پروگرام کے ساتھ، کہ اگر وہ ایک اماؤنٹ آ جائے ان بڑے ہی مستحق بچوں کے لیے، وہ کہیں سے بھی چاہے اس کارڈ پہ تعلیم حاصل کر لیں، اس میں ایک اماؤنٹ ہو. تو اس طرف ہی ہم جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عنقریب انشاءاللہ کلاس 6 سے ہم AI کلاسز بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. تو وہ ہوگا کلاس 6 سے لے کے کلاس 12ویں تک. اس کے لیے کافی سارے AI لیبس بنیں گے، کافی کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں بیک گراؤنڈ میں جو شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو بڑی سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ اور بڑی محنت ہو رہی ہے، ہمارے افسران اس پہ دن رات ایک کر رہے ہیں، کنسلٹنٹس بھی انوالوڈ ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. ورچوئل گلوبل سکولنگ بھی ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. ورچوئل سکولنگ ہے کہ ایک ادھر ہمارا سیٹ اپ بنا ہو، ہمارے ٹیچرز آپ حضرات، اور کوئی ایسے علاقے ہیں جدھر ٹیچر پہنچ نہیں سکتا یا جا نہیں سکتا یا ہے نہیں ہے، اور یہ آلریڈی ہمارا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر رہا ہے، وزیرستان میں کر رہا ہے، مرجڈ ایریا کافی سارے اضلاع ہیں، سیٹلڈ ایریا میں کر رہا ہے. ٹیچر ادھر بیٹھ کے آن لائن ٹیچنگ کر رہا ہے اور کلاس روم ادھر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ آئے گا. انرولمنٹ مقصد ہے، انرولمنٹ بڑھانا، تعلیم کو زیادہ عام کرنا. تو یہ ہمارے کچھ ہمارے فیصلے ہیں اور ان چیزوں پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. مگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں نہیں سوچنا کہ ہم ٹیچرز، وہ دوسری بات ہے، ذرا تالیوں میں آپ کنجوس ہیں تھوڑے سے سارے. ہاں جی، تو آپ خوش رہا کریں سارے. انشاءاللہ ہم ادھر ہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے. آپ کا ایڈمنسٹریٹو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. انشاءاللہ جس طرح آپ کو میں کوشش کر کے سفارشی کلچر سے نکال رہا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھ سے یہ توقع کریں میں اور بہتری آئے گی جس میں کسی کو گزارش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ آپ سے گزارشات کریں گے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں. میں جو ہمارے ممبران ہیں، صدر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، سب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر میں لیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ اچھی چیزیں ہوں گی ہمارے محکمے میں. آپ انشاءاللہ نظر رکھنا، اور اوورآل ٹیچرز کا ویلفیئر اور بچوں کی تعلیم 2 پرائیورٹی ہیں، اور میری کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. بہت بہت مہربانی، شکریہ جی.